ایک داستان بنائی گئی اشرف الانبیاء کے خلاف کہ جس کے سامنے اہل بیت نے کھڑے ہو کر دفاع کیا، اور اسے کہا جاتا ہے کہ نبوت کا دفاع اہل بیت نے کیا۔ وہ داستان ہے کہ جس کو صحیح روایت کہا جاتا ہے، اور تقریباً تمام کتب تفاسیر میں ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 کے بعد کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، اصلا اس کے ریفرنس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 کے بعد تقریباً تمام کتب تفاسیر اہل سنت میں، کچھ نے اس کی مخالفت بھی کی کہ نہیں نہیں نہیں، لیکن تفسیر لکھنے والوں نے ایک دو نے مخالفت کی، لیکن جتنے بھی حدیث کے راوی ہیں سب نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اسی حدیث کو خلاصہ کر کے بخاری نے بھی نقل کیا۔ وہ حدیث کیا ہے پھل کے رہ جائیں گے، پورا قرآن خطرے میں ڈال دیا ہے۔ بعد میں ہم سے بات کرتے ہیں جی آپ تک قرآن کے تحریف کے قائل ہیں، پورے قرآن کی حیثیت کو خطرے میں ڈال دیا ہے اس حدیث کو بیان کرنے والوں نے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ جب سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی، وہ کیا تھی؟ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ افرأیتم لات والعزی والمناۃ ثالثۃ الاخری، کیا تم نے دیکھا لات اور عزیٰ کو اور منات کو جو تیسرا بت ہے؟ یہ آیت ہے جو سورہ نجم میں ہے۔ پھر کیا توہین رسالت ہوئی؟ آپ کو تعجب ہوگا کہ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، معاذ اللہ، تو بخاری اور تمام مفسرین اہل سنت کے بقول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، تلک الغرانیق الاولی وان شفاعتهم لترتجا، کہ یہ سب جو بت ہیں یہ پرندے ہیں اور ان کی شفاعت کی ہمیں امید ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ بخاری اور ان مفسرین کے بقول سجدہ کیا، اور ساتھ میں کفار نے بھی سجدہ کیا شکر کا۔ وہ کس کے لیے کیا؟ کہ کل تک یہ ہمارے بتوں کو برا کہتے تھے اور آج ہمارے بتوں کی شفاعت کا اقرار کر رہے ہیں۔ پھر ان محدثین کے بقول بخاری اور ان کے بقول کہ بعد میں جناب جبرائیل نازل ہوئے کہ تم نے یہ کیا آیت پڑھی ہے؟ تو آپ نے کہا میں نے یہ پڑھی ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ جو آیت ہے یہ میں نے نازل کی تھی، اور یہ جو حصہ ہے تلک الغرانیق الاولی وان شفاعتهم لترتجا، یہ تم پر شیطان نے نازل کی تھی۔ اس ڈرامے کے بعد پورا قرآن جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیا انہوں نے، کیونکہ ہر دشمن اسلام کہہ سکتا ہے کہ تمہارے نبی کو تو پتہ ہی نہیں چلا کون سی جبرائیل نے آیت نازل کی، کون سی شیطان نے کی۔ جب ادھر پتہ نہیں چلا تو پتہ نہیں باقی کون سی ہیں، صحیح ہیں کہ نہیں ہیں۔ بعد میں ہم سے بحث کرتے ہو۔ یہاں پر اہل بیت علیہم السلام کھڑے ہوئے اور وہ جو نظریات آ رہے تھے ان کا مقابلہ کیا۔ یہ جو منافقین یہود و نصارہ کی صورت میں داخل ہو چکے تھے، کعب الاحبار، تمیم داری اور یہ ساتھ میں ابو ہریرہ وغیرہ، اور اس قسم کے نظریات کو پھیلانے والے، اس روایت کی نسبت دی گئی جھوٹی جناب حضرت ابن عباس کی جانب، جو کہ بالکل 100% غلط تھی۔ اور یہاں اہل بیت نے مقابلہ کیا، اور شیعہ آج تک مقابلہ کر رہے ہیں علمی محاذ میں اس موضوع کا، اور وہ آج تک ان روایتوں کو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پبلک میں جب آتے ہیں تو الگ نظریات بیان کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں میڈیا کی جنگ۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے تو کبھی اشرف الانبیاء کو نسبت دی جا رہی ہے خودکشی کی، کبھی اشرف الانبیاء کو نسبت دی جا رہی ہے کہ جی قرآن میں معاذ اللہ انہوں نے، اس کے بعد جو ہے شور مچا رہے ہیں کہ اس کا توہین صحابہ کا، توہین صحابہ کا موضوع سیکنڈری موضوع ہے، پہلے توہین رسالت کو تو ڈسکس کرو۔ اور یہ ہم مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم آگے بھی بھیجتے ہیں، اس کو ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہم کوئی دشمنی میں بات نہیں کر رہے۔ تم ان کتابوں کو چھاپ رہے ہو، برادرانہ نصیحت یہ، رسول کے ایک عاشق کی نصیحت یہ، ان کتابوں کو نہ چھاپو، اور اگر چھپ چکی ہیں تو کم سے کم ان کو صحیح کہنا چھوڑو، کیونکہ جب تم ان کو صحیح کہو گے تو ہر توہین رسول اللہ کی ثابت ہو جائے گی خود تمہاری زبان سے۔